بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، حل من حاجت ربک، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جسے میں آپ کے رب تک پہنچا دوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب تک پہنچا دیجیے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گنہگار امت پلسرات سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پلسرات پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی یہ خواہش آپ کے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ عمل کرتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درمیانی چال اختیار کرو اور بلندی پروازی نہ کرو اور عمل کرتے رہو۔ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہم یستگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کی سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے، توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ پر کوئی سورج ایسا طلوع نہ ہو جس میں آپ نے نماز، قرآن، اذکار اور توبہ نہ کی ہو۔ بے شک خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ جو کوئی دن ان کے بغیر نہیں گزارتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ پریشانی۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔